بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کھیت میں کام کرتا اور مشکل سے اتنا کما پاتا کہ 2 وقت کا کھانا کھا سکے۔ وہ خود بھی بہت سیدھا سادہ تھا، مگر اس کو جو بیوی ملی وہ حد درجہ بے وقوف تھی۔ ان کی شادی کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ایک دن صبح سویرے جب کسان کھیتوں پر جانے کو تیار ہوا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج کھیت میں سارا دن ہل چلانا پڑے گا، جس سے بہت تھکاوٹ ہو جائے گی اور بھوک بھی بہت لگے گی۔ اس لیے تم میری واپسی تک اچھا اور لذیذ کھانا بنا کے رکھنا، اور ساتھ ایک گلاس سرکہ بھی جو میں نے پچھلے سال خرید کر لایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام پر چلا گیا۔ جب کسان کی واپسی کا وقت قریب آیا تو بیوی نے کھانا تیار کرنا شروع کیا۔ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے آگ پر بھوننا شروع کیا۔ جب وہ پکنے کے قریب ہوا اور اس کی خوشبو آنے لگی تو اس نے سوچا کہ کھانا تو بس چند لمحوں میں تیار ہے۔ اب میں کوٹری میں جاؤں اور وہاں سرکے کے ڈرم سے ایک پیالہ بھر کر سرکہ نکال لاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے گوشت کو وہیں چھوڑا اور خود ایک جگ لے کر کمرے میں چلی گئی اور سرکے کے ڈرم کی ٹونٹنی کھول کر جگ اس کے نیچے رکھ دیا اور اس کو بھرتا ہوا دیکھنے لگی۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ کتا تو باہر کھلا گھوم رہا ہے، کہیں وہ گوشت ہی نہ کھا جائے۔ یہ سوچتے ہی وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلی اور باورچی خانے کی طرف لپکی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا خدشہ درست تھا۔ گوشت کا ٹکڑا واقعی کتے کے منہ میں تھا اور وہ باہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ کتے کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی تو وہ جنگل کی طرف دوڑا۔ کسان کی بیوی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی، مگر کتے کی رفتار اس سے زیادہ تیز تھی۔ وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ تھک ہار کر مایوس و نا امید ہو وہ افسردہ سی گھر واپس آ گئی۔ اس قدر بھاگ دوڑ سے وہ بری طرح سے تھک چکی تھی، اس لیے کچھ دیر چارپائی پر لیٹ کر اپنا سانس بحال کرتی رہی۔ اس دوران سرکے کے ڈرم کی ٹونٹنی کھلی رہی اور جگ بھرتا رہا۔ جب جگ پوری طرح بھر گیا تو سرکہ اس کے کناروں سے اس وقت تک باہر گرتا رہا جب تک ڈرم پوری طرح خالی نہیں ہو گیا۔ کچھ دیر دم لینے کے بعد جب کسان کی بیوی کو سرکے کے ڈرم کا خیال آیا تو وہ ایک دم اٹھی اور کوٹری کی طرف بھاگی، مگر اس وقت تک ڈرم پوری طرح خالی ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ روحانسی ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ جب یہ سب شوہر کو پتہ چلے گا تو وہ ناراض ہوگا۔ پریشانی کی عالم میں وہاں کھڑی یہ سب دیکھتی رہی کہ اب کیا کرے۔ اچانک اس کی نظر آٹے کی ایک بہت بڑی بوری پہ پڑی جو اس کا شوہر چند دن پہلے ہی چکی سے خرید کر لایا تھا۔ یہ بوری دیکھتے ہی اس کے سیدھے سادے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ اگر وہ یہ آٹا فرش پہ بکھیر دے تو وہ یہ سارا سرکہ جذب کر لے گا اور فرش اچھی طرح صاف ہو جائے گا۔ اس قدر شاندار ترکیب سوچنے پر اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو شاباش دی اور بوری کھول کر آٹا فرش پہ بکھیرنے لگی۔ اس دوران بے دھیانی میں اس کا پاؤں سرکے سے بھرے اس جگ سے ٹکرایا جو ڈرم کے نیچے پڑا تھا۔ جگ بھی الٹ گیا تو اس کے اندر کا سارا سرکہ بھی بہہ گیا۔ وہ مزید پریشان ہو گئی اور اس نے باقی کا سارا آٹا بھی فرش پہ بکھیر دیا اور سوچنے لگی کہ اب یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کسان گھر لوٹا تو اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی پوچھا، آج کھانے میں کیا پکا ہے؟ بیوی منہ بسور کے بتانے لگی، میں نے آگ پہ تمہارے لیے مزیدار گوشت بھونا تھا، مگر کتا لے کر بھاگ گیا۔ جب میں اس کو مارنے بھاگی تو سارا سرکہ بہہ گیا۔ اب میں نے آٹے کی مدد سے کمرے کا سارا فرش صاف کر دیا ہے اور اب وہ کمرہ بہت صاف ستھرا نظر آ رہا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات سن کر کسان نے اپنا سر پیٹ لیا اور پریشان ہو کر کہنے لگا، او بے وقوف عورت، تم نے یہ سب کیا کر دیا؟ تم نے گوشت کو چولہے پر کیوں چھوڑ دیا تھا اور پھر سرکے کے ڈرم کی ٹونٹنی کیوں کھلی چھوڑ دی؟ چلو وہ تو ہوا، تم نے تو سارے آٹے کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ اس کی بات سن کر بیوی بھی تیز لہجے میں بولی، اب میں کیا کروں؟ یہ سب کچھ تو تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ کسان جانتا تھا کہ اس کی بیوی کم عقل ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جھگڑا نامناسب ہے۔ اس نے سوچا کہ مجھے خود ہی اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ چپ ہو رہا۔ اس دن انہوں نے آلو ابال کر کھائے اور پیٹ بھرا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا۔ کسان بھی اب خاصا محتاط ہو گیا تھا اور باہر جانے سے پہلے سب کچھ اپنی بیوی کو سمجھا کر ہدایت کر جاتا۔ ایک دن کسان نے اپنے کھیت کے ایک طرف اگا ہوا پرانا درخت کاٹا تو جڑ میں سے اسے سونے کے کچھ سکے ملے۔
وہ خوش تھا کہ اب ضرورت کے وقت ان کو استعمال کر لے گا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے سوچا کہ سونے کے ان سکوں کو کسی جگہ چھپا کر رکھ دے، مگر اس کو اپنی بیوی کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ کہیں وہ ان کا راز نہ کھول دے۔ یہ سوچ کر بیوی سے کہا، دیکھو یہ میرے پاس پیلے رنگ کے کچھ بٹن ہیں، میں ان کو ایک ڈبے میں ڈال کر زمین میں دبا رہا ہوں۔ تم نہ تو ان کے قریب جاؤ گی نہ ان کو چھو گی، ٹھیک ہے؟ جیسا تم کہتے ہو میں ویسا ہی کروں گی۔ میں ان کو وہاں سے نکالوں گی نہ ان کو چھوں گی۔ بیوی نے اسے یقین دلایا۔ کچھ روز بعد جب کسان کھیتوں پر گیا ہوا تھا، گلی میں ایک پھیری والا آیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک مددگار بھی تھا۔ وہ گدھوں پر مٹی سے بنے خوبصورت نقش و نگار والے برتن لاد کر فروخت کر رہے تھے۔ ان کی آواز سن کر کسان کی بیوی نے گلی میں جھانکا تو یہ برتن دیکھ کر اس کا جی للچا گیا۔ یہ دیکھ کر پھیری والا پوچھنے لگا، کیا تم یہ برتن خریدنا چاہتی ہو؟ ہاں، مگر میرے پاس اس وقت رقم نہیں ہے۔ پھر کچھ سوچ کر بولی، کیا تم ان برتنوں کے بدلے پیلے بٹن لے لو گے؟ پھیری والا اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا، کیسے پیلے بٹن؟ کیا تم مجھے یہ پیلے بٹن دکھا سکتی ہو؟ کسان کی بیوی نے کہا، وہ پیلے بٹن میرے شوہر نے ایک ڈبے میں ڈال کر صحن میں دبا دیے ہیں، مگر اس نے مجھے منع کیا ہے کہ میں ان کو ہاتھ نہ لگاؤں، اس لیے تم خود ہی ان کو وہاں سے نکال کر دیکھ لو۔ اس کی یہ بات سن کر پھیری والا حیران رہ گیا اور وہ فوراً صحن میں جا کر وہ جگہ کھودنے لگا جہاں نشاندہی کی گئی تھی۔ ڈبے کے اندر جب اس نے سونے کے سکے دیکھے تو باتیں کھل گئیں۔ سارے سکے سمیٹ کر جیب میں ڈالے اور اس کے بدلے کسان کی بیوی کو اپنے سارے مٹی کے برتن دے کر اپنے ساتھی کے ساتھ فوراً وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت اعلیٰ درجے کی احمق ہے جسے پیلے بٹنوں اور سونے کے سکوں کا فرق بھی معلوم نہیں۔ دوسری طرف کسان کی بیوی یہ سارے برتن حاصل کر کے بہت خوش تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے پھیری والے کو لوٹ لیا ہے اور چند پیلے بٹنوں کے بدلے اتنے سارے برتن خرید لیے ہیں۔ خوشی خوشی اس نے وہ سارے برتن گھر میں ادھر ادھر سجا دیے۔ تھوڑی دیر بعد جب کسان دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے آیا تو گھر میں اتنے سارے نئے برتن رکھے ہوئے دیکھ کر چونک گیا اور حیرت سے پوچھا، ارے یہ سب برتن کہاں سے آئے؟ بیوی نے مسکراتے ہوئے بتایا، دیکھو کتنے خوبصورت برتن ہیں، یہ سب میں نے تمہارے ان فضول پیلے بٹنوں کے بدلے خریدے ہیں۔ کیا؟ کسان پریشان ہو کر چلا اٹھا، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا انہیں ہاتھ نہیں لگانا تو پھر تم نے انہیں وہاں سے کیوں نکالا جہاں میں نے انہیں دبایا تھا؟ میں نے انہیں وہاں سے نہیں نکالا، میں نے تمہاری پوری بات مانی۔ تم نے مجھے ان کو چھونے سے منع کیا تھا، اس لیے میں نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا، صرف جگہ بتائی تو پھیری والے نے خود ہی کھود کر نکال لیے۔ بیوی نے پوری وضاحت کی۔ او بے وقوف عورت! کسان غصے سے اپنے بال نوچنے لگا، تم نے وہ جگہ اسے بتائی ہی کیوں؟ تم نے مجھے اس بات سے تو منع ہی کیا ہی نہیں تھا۔ بیوی معصوم سا منہ بنا کر بولی، احمق عورت! کسان اپنا سر پٹنے اور دیواروں سے ٹکرانے لگا، ارے بے وقوف، وہ سارے پیلے بٹن سونے کے سکے تھے، تم نے کیا کر دیا؟ یہ تو تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا نا۔ اب یہ تمہاری غلطی ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ کسان کچھ دیر غصے میں چلاتا رہا اور اس دوران میں بیوی کھڑی منہ بسوڑتی رہی۔ پھر شوہر سے کہا، میرا خیال ہے ہم وہ سونے کے سکے اب بھی واپس لے سکتے ہیں، وہ دونوں ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، آؤ ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ بیوی کی بات سن کر کسان بھی کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، ہاں ہم کوشش تو کر ہی سکتے ہیں، مگر اپنے ساتھ کچھ لڈو ضرور لے لینا تاکہ اگر راستے میں بھوک لگے تو ہم وہ کھا لیں۔ بیوی نے ایک ٹوکری میں 2 لڈو رکھ لیے اور دونوں گھر سے نکل کر اس طرف چل پڑے جس طرف پھیری والا گیا تھا۔ وہ راستہ جنگل کی طرف جاتا تھا۔ کسان تیز چلتا تھا مگر اس کی بیوی کی رفتار دھیمی تھی، اس لیے وہ بار بار پیچھے رہ جاتی۔ کسان اسے تیز چلنے کا اشارہ کرتا مگر اس نے سوچا، اگر پیچھے رہ بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ جب ہم گھر واپس جانے کے لیے مڑیں گے تو مجھے شوہر کی نسبت کم فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ اس طرح چلتے چلتے بیوی شوہر سے کافی پیچھے رہ گئی۔ سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی۔ جب وہ اس پر چڑھنے لگے تو اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹوکری میں سے ایک لڈو باہر گر گیا اور لڑکھڑاتا ہوا پہاڑی کے نیچے جھاڑیوں میں چلا گیا۔ کسان کی بیوی بھاگ کر واپس اتری اور لڈو تلاش کرنے لگی۔ اس نے بہت تلاش کیا مگر وہ لڈو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ بہت کوشش کی مگر لڈو نہ ملا تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ بھاگ کر دوبارہ پہاڑی پر چڑھی اور اس جگہ پہنچی جہاں سے وہ لڈو گرا تھا۔
वहां पहुंचकर इसने दूसरा लड्डू भी निकाला और इसे नीचे छींकती हुई बोली, अब ये लड्डू भी वहीं जाएगा जहां पहला गया था। मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगी और इसके साथ मुझे पहला लड्डू भी मिल जाएगा। इसने दूसरा लड्डू भी फेंक दिया और खुद इसके पीछे भागी, मगर वो भी न जाने कहाँ जाकर गुम हो गया। अब दोनों लड्डू गुम हो चुके थे। काफी देर ढूंढने के बाद वो मायूस होकर आगे चल पड़ी, जहाँ पहाड़ी की दूसरी तरफ किसान एक घने दरख्त के नीचे बैठा इसका इंतजार कर रहा था। इसे देखते ही वो बोला, अब जल्दी से लड्डू निकालो, मुझे भूख लग रही है। लड्डू तो गए, वो मुंह बसोर कर बोली। कहाँ गए? किसान चीख उठा। एक लड्डू गिर गया था, दूसरा मैंने इसकी तलाश में इसके पीछे भेजा, मगर वो भी न जाने कहाँ खो गया। बीवी ने इसे सारी कहानी सुनाई तो किसान हैरान होकर बोला, तुम ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें इतनी अक्लमंदी से कैसे कर लेती हो? तुमने मुझे इस बारे में मना भी तो नहीं किया था। वो बड़े आराम से बोली तो किसान लाजवाब सा हो गया। फिर अचानक कुछ सोचकर पूछा, मुझे उम्मीद है घर से निकलते वक्त तुमने बैरूनी दरवाज़ा बंद करके आई होगी। नहीं, मैंने तो दरवाज़ा बंद नहीं किया था, क्योंकि तुमने मुझे तवज्जो ही नहीं दिलाई थी, बीवी ने जवाब दिया। इसकी बात सुनकर किसान परेशान हो गया और गुस्से से चीखा, इससे पहले कि हम मज़ीद आगे जाएं, तुम घर वापस जाओ और दरवाज़ा बंद करके इसे ताला लगाकर आओ, और हाँ, आते हुए खाने को भी कुछ ले आना। वो फौरन घर की तरफ भागी और इसने ऐसा ही किया जैसे इसके शौहर ने इससे कहा था। खाने के लिए इसने बादामों की एक थैली उठा ली और पीने के लिए पानी एक छोटे से मशकीज़े में भर लिया, जिसके बाद इसने घर के बैरूनी दरवाजे को ताला लगाया और वापस चल पड़ी। अभी 2 कदम ही उठाए थे कि सोचा शौहर शायद फिर इस पर एतबार न करे कि ताला लगाए बगैर ही आ गई हो, इसलिए मुझे सबूत अपने साथ लेकर जाना होगा। ये सोचकर इसने जोर लगाया और पूरा दरवाज़ा ही उखाड़ कर सर पे रख लिया और वापस शौहर की तरफ चल पड़ी। जब वो वापस वहां पहुंची तो शौहर दरवाज़ा इसके सर पर देखकर हैरान रह गया और पूछा, ए अक्लमंद औरत, ये क्या है? बीवी चहक कर बोली, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो ना, मगर देखो मैं कितनी अक्लमंद हूँ। मुझे इल्म था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं पूरा दरवाज़ा ही साथ ले आई हूँ। अब खुद देख लो मैंने इसमें ताला लगाया है या नहीं। अरे अरे अरे, तुम तो पूरा दरवाज़ा ही उखाड़ लाई, अब तो हर कोई आसानी से घर में घुस जाएगा। किसान लाल पीला होकर बोला, अरे कोई कैसे घुस जाएगा? दरवाज़ा तो मेरे पास है, फिर कोई कैसे घर में दाखिल हो सकता है? बीवी आंखें घुमाकर बोली तो शौहर ने मजीद बहस से जान छुड़ाना ही मुनासिब ख्याल किया और कहा, वाकई तुम अहमक नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद हो। ये दरवाज़ा चूंकि तुम लेकर आई हो, इसलिए अब तुम ही इसे अपने सर पर उठाओ। ये कहकर वो आगे चल पड़ा। चारों नाचार बीवी ने वो दरवाज़ा दोबारा अपने सर पर लाद लिया। बादामों वाली थैली और पानी मशकीज़ा भी इसने दरवाजे के साथ बांध रखा था, जिसकी वजह से वज़न बहुत ज़्यादा हो गया था। चलते चलते वो दोनों जंगल में दाखिल हो गए। चोर तो अभी तक मिले नहीं थे और रात का अंधेरा भी छाने लगा था। जब तारीकी ज़्यादा हो गई तो उन्होंने बरगद के एक घने दरख्त पर रात गुजारने का फैसला किया। अभी वो बरगद की घनी शाखों में छुपकर बैठे ही थे कि वहाँ चोर पहुँच गए। वो बहुत थके हुए नजर आ रहे थे। वो आखिर इसी बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे कि आज कैसे एक औरत को बेवकूफ़ बनाकर सोने के सिक्के हथिया लिए। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों चोर रात गुजारने के लिए आग जलाने की कोशिश करने लगे। किसान ने कुछ सोचकर दरख्त की शाखों पर लगे हुए फल तोड़े और ताक ताक कर इन दोनों के सरों पर निशाने लगाने लगा। वो दोनों इस अफ्ताद से बुरी तरह घबरा गए और एक दूसरे से कहने लगे, हवा या आंधी तो है नहीं, फिर ये फल कहाँ से और कैसे गिर रहे हैं? किसान की बीवी दरवाज़ा अपने कंधे पर उठाए उठाए काफ़ी थक चुकी थी। इसने सोचा कि दरवाजे के साथ बंधा पानी का मशकीज़ा इसके वज़न में इजाफा कर रहा है। इसने शौहर से कहा, वज़न ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं मशकीज़े का पानी नीचे फेंक रही हूँ। ये कहते हुए इसने पानी नीचे उंडेल दिया। जब वो पानी नीचे बैठे चोरों के सर पर बरसा तो एक चला उठा, अरे आंधी के बाद तो अब बारिश भी हो गई है। अगले ही लम्हे बीवी ने महसूस किया पानी नीचे उंडेलने के बावजूद दरवाज़ा तो अभी तक वैसा ही वजनी है। तो वो फिर शौहर से कहने लगी, अब मैं बादाम भी नीचे फेंक रही हूँ।
اب میں ان کا بوجھ مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر اس سے پہلے کہ شوہر کوئی جواب دیتا، اس نے باداموں سے بھری پوری تھیلی نیچے الٹ دی۔ جو ہی وہ سارے بادام نیچے بیٹھے چوروں کے سر پر برسے تو وہ چیخ اٹھے، ارے اب تو اولے بھی برسنا شروع ہو گئے ہیں، چلو کہیں اور بھاگ چلیں۔ پانی اور بادام نیچے پھینکنے کے باوجود بھی جب دروازے کا وزن کم نہ ہوا تو وہ سمجھ گئی کہ خود دروازہ ہی بہت وزنی ہے۔ دروازہ اب اس سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا، وہ اس کے ہاتھ سے پھسلنے لگا تھا۔ وہ شوہر سے کہنے لگی، لو جی اب دروازہ بھی چلا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دروازہ چھوڑ دیا، جو سیدھا جا کر چوروں کے اوپر گرا۔ ارے مر گئے، وہ ایک ساتھ چلائے اور پھر یہ دیکھے بغیر کہ کیا چیز سر پہ گری ہے، سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور کہتے جا رہے تھے، پہلے آندھی آئی، پھر بارش ہوئی، پھر اولے برسے اور اب تو آسمان ہی سر پر آ پڑا ہے۔ بھاگتے ہوئے چور اپنا سارا سامان وہیں چھوڑ گئے۔ ان کو بھاگتا دیکھ کر کسان اور اس کی بیوی درخت سے نیچے اترے۔ چوروں کے سامان سے ان کو اپنے سونے کے سارے سکے واپس مل گئے۔ انہوں نے چوروں کا سارا سامان اٹھایا اور گھر کی طرف واپس چل پڑے۔ پیارے دوستو، اپنا قیمتی وقت دینے کا شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نئی سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔